السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ وہ نیکیوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، بخششوں کا اور مغفرتوں کا مہینہ، اپنے رب کو راضی کر لینے کا، اس کے حضور گریہ وزاری کرنے کا اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کروانے کا مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین سے جو بھی گریہ وزاری کرتا ہے، گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی مغفرت ماہ رمضان میں نہیں کی جاتی۔ وہ کون سا شخص ہے؟ آج ہم اس شخص کے حوالے سے گفتگو رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص کہ جس کی ماہ رمضان میں مغفرت نہیں کی جائے گی، وہ ہوگا کہ جس کے دل میں اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے چچا، ماموں، تایا، خالہ، اپنے سسرالی رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے کسی دوست کے لیے اس کے دل کے اندر بغض کے، کینہ کے، حسد کے، لڑائی جھگڑے کے یا قطع تعلقی کے جذبات ہوں۔ جس شخص نے کسی سے بھی قطع تعلقی کر رکھی ہو، تو ایسے شخص کی مغفرت اس ماہ مبارک کے اندر، رمضان کے مہینے میں نہیں کی جائے گی۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، محبتوں کو پروان چڑھائیں، اخوت اور بھائی چارگی کو پروان چڑھائیں۔ ایک تابعی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ جب رمضان کا مہینہ آتا تو صحابہ کس طرح رمضان کے مہینے کا استقبال کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہم میں سے کسی صحابی کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی کہ رمضان کا مہینہ آئے اور اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ کے، بغض، حسد کے یا لا تعلقی اور قطع تعلقی کے جذبات موجود ہوں۔ لہذا ہم بھی اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ رمضان آنے سے پہلے صحابہ کرام کے اسوے کے مطابق ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کا اور بھائی چارگی کا اظہار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جو شخص اس مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے، ہوا من اہل الجنہ، اسے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری، جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ٹکٹکی باندھے بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ آخر ایسا کون سا شخص ہوگا جسے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری اور جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں تو ایک شخص داخل ہوتا ہے، اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ایک ہاتھ میں رومال موجود ہے، دوسرے ہاتھ میں لاٹھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ جو سعد بن معاذ ہے نا، وہ جنتی ہے، اسے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری، جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ صحابہ کی حیرانی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہ یہ سعد بن معاذ ہماری طرح ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جو عبادات ہم کرتے ہیں وہی عبادات سعد بن معاذ کرتے ہیں، پھر انہیں دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری اور جنت کی بشارت کیوں سنائی گئی؟ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی کہ 30 سال کی عمر میں ایمان لے کر آتے ہیں اور 36 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ صرف 6 سال کا مختصر سا عرصہ ایمانی کیفیت کے اندر زندہ رہتے ہیں، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جب آسمانوں کی طرف گئی تو اللہ کا عرش ان کی روح کے استقبال کے لیے خوشی سے جھوم اٹھا، اور اللہ رب العالمین نے 70,000 فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور سعد بن معاذ کے جنازے کے اندر شریک ہو جاؤ۔ 70,000 فرشتوں کو، ایسے جلیل القدر صحابی کہ دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، جب ان کی روح آسمانوں کی طرف جا رہی ہے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ سعد کیا ماجرا ہے، تمہیں دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری کیوں سنائی گئی ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ میں صبح کرتا ہوں، اور صبح کے وقت اگر کسی مسلمان بھائی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، قطع تعلقی ہو جائے، دل میں کینہ یا بغض کے خیالات آ جائے، تو دوپہر ہونے سے پہلے میں معافی تلافی کا معاملہ کروا لیتا ہوں۔ دوپہر میں اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو رات ہونے سے پہلے، اور کوئی رات ایسی نہیں ہے، ایسی کبھی کوئی رات نہیں گزری کہ میں سویا ہوں اس کیفیت کے اندر کہ میرے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے نفرت کے، قطع تعلقی کے، حسد، بغض کے، کینہ کے جذبات موجود ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس خوبی کی بنیاد پر، اس خصوصیت کی بنیاد پر، اس محبت کو، اس بھائی چارگی کو، اس اتحاد کی فضا کو پروان چڑھانے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کو اس قدر بلند مقام دیا۔ ہمارا ماجرا کیا ہے؟
ہمارا ماجرا یہ ہے کہ ہم اپنے والدین سے لڑ پڑتے ہیں، اپنے بھائیوں بہنوں سے لڑتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے لڑتے ہیں، ہم اپنے سسرالی رشتہ داروں سے لڑتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے لڑتے ہیں، اپنے کسی دوست سے لڑائی کر لیتے ہیں، اور ہماری لڑائی اس قدر آگے بڑھ جاتی ہے کہ اگلے کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چل بستا ہے، اس کی میت رکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہم نہیں جاتے، اسے قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، ہم اپنی انا کی وجہ سے کہ نہیں اس سے بات نہیں کروں گا، اور زندگی بھر اور پھر اس کی موت کے بعد بھی اس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، ہم اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ان کے بچوں سے ملاقات نہ کریں، ایک دوسرے سے تعلقات کو استوار نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور 3 دن تک قطع تعلقی رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، تو ان دونوں میں سے اگر کسی ایک کا بھی انتقال ہو جائے تو دونوں جہنم کی آگ کے اندر جلنے والے ہیں۔ لہذا رمضان آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس مہینے میں ہم دعائیں مانگیں گے، مغفرت کا سوال کریں گے، اللہ کے حضور گریہ وزاری کریں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اس سے دعائیں مانگیں گے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ہماری عبادات کی قبولیت کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے۔ یہ ضروری ہے کہ اگر ہم نے کسی سے بھی قطع تعلقی کر رکھی ہے، ہم اپنی انا کو کچلیں، اپنی انا کو ماریں اور فوری طور پر اس کے پاس جائیں، اس سے گفتگو کریں۔ اگر تحفہ دے سکتے ہو تو تحفہ دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، ایک نسخہ بتا دیا کہ اگر آپس میں محبتوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو تحفہ دیں۔ لہذا رمضان آنے سے پہلے پہلے ہم ایک دوسرے سے اخوت کا، بھائی چارگی کا، محبت کا تعلق استوار کر لیں، تاکہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں، ہماری نیکیاں بھی قبول ہوں، ہمارے روزے، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری عبادات، ہمارے صدقہ اور خیرات اور سارے نیکیوں کے کام اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں قبول فرمائے۔